تابش دہلوی کی غزل جو کہ سال دوم میں ہے، آج اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے دیکھیں تابش دہلوی کا تعارف ضروری تو نہیں ہوتا کہ بچے اس میں لکھیں، اگر لکھنا ہوتا ہے تو اس کی شاعری کی تعریف کی جائے گی، لیکن اس کی پیدائش، تعلیم وغیرہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیں اس کا اصل نام لکھا ہے، پیدائش، تعلیم، ملازمت، ادبی خدمات ہے اور ادبی تعارف لگایا گیا، تخلیقات ہیں۔ اور اس کے بعد شعر نمبر ایک میں آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ اہم نکات بنا دیے گئے۔ ان اہم نکات کو ہی آپ نے ڈسکس کرنا ہے اور آپ کی تشریح ہوگی۔ سائڈوں پہ آپ دونوں طرف جانب دیکھ سکتے ہیں کہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ ان اشعار کو کیا کرنا ہوتا ہے، یہ حوالے کے شعر، کوشش کی جاتی ہے کہ ہر شعر میں ایک شعر کی تشریح کے لیے 2 حوالے دیے جائیں۔ وہ 5 جو پوائنٹس دیے گئے ہیں، آپ ان کو ڈسکس کر لیں، پڑھ لیں اور اچھی طرح سے سمجھ لیں اور پھر اس کی تشریح کر دیں گے تو آپ کی تشریح قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح آپ شعر نمبر 2 دیکھیے کہ شعر نمبر 2 میں بھی وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے جو پوائنٹ 1 ہے، اس میں ماضی اور حال کا موازنہ کیا ہے۔ ماضی میں پہلے مصرے میں دیکھیں، کہتا ہے کبھی میری نگاہوں کو بہت سارے جلوے حاصل تھے جو آج کے آج نہیں ہیں۔ تو ماضی اور حال کا موازنہ کرتے ہوئے کہتا ہے جو کبھی تھا وہ آج نہیں ہے۔ اس کو اب شاعری ہے تو اس کو محبوب کے لحاظ سے تشریح کر سکتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب کو دلکشی اور حسن و رعنائی کے جلوے میسر تھے لیکن آج نہیں۔ ان چیزوں کو پوائنٹ جو 4 پوائنٹ ہیں ان کو آپ دیکھ لیجیے۔ تیسرا پوائنٹ آپ دیکھیں، لمحہ ہے موجود، جو اس وقت اس کے پاس جو لمحہ ہے وہ فرقت زدہ ہے، جبکہ پہلے ایسے نہیں تھا۔ اور جو چوتھا وہ دیکھیے گا، اور پھر اب آپ دیکھیں شعر نمبر 3 میں خاص قسم کا فلسفہ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ صنعت تضاد ہے، مجبوری اور مختاری، ایک دوسرے کے دونوں الٹ ہیں، تو اس کو ہم صنعت جو تضاد میں لیتے ہیں، اس کو آپ ضرور لکھیے گا۔ اور دوسرے میں فلسفہ ہے جبر و قدر۔ یہ ایک فلسفہ ہے جسے کہا جاتا ہے ابو الحسن علی اشری نے بیان کیا، تو اسے اشارہ کہا جاتا ہے۔ تو اس فلسفے میں انسان مجبور محض ہے یا اس کے کسی قسم کی مختاری بھی۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ چوتھا دیکھیں کہ سزا جزا جو ہونی ہے قیامت والے دن وہ اسی پہ ہونی ہے کہ جو انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ سارے پہلو دیکھ کے اس کی تشریح کر دیجیے گا۔ اور آپ شعر نمبر 4 میں دیکھیں، سب سے پہلے شاعرانہ تعلی وہ دیکھیے گا کس قسم کی ہے۔ پھر یہ پہلو دار شعر ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، ایک سے زیادہ پہلو ہوتے ہیں جو کہ نیچے ڈسکس کر دیے گئے ہیں۔ شعر نمبر پوائنٹ نمبر 3 میں دیکھیں، شاعر کے بعد ادبی دنیا میں رونق اور ہنگامے نہیں رہے۔ ایک تو پہلو اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ عشق کے سمندر میں اٹھنے والے طوفان شاعر کے دم سے تھے جو اب نہیں رہے۔ تیسرے پہلو میں آپ دیکھیں، فقط ہم ہی کو حق گو تھے، جرأت مند اور بے باک رہنما تھے جو اب اور نہیں، اور امت مسلمہ کا زوال بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شعر نمبر 5 بھی دیکھیے گا، صوفیانہ انداز فکر ہے، اسے سارے پہلو دیکھ لیجیے، اس میں مجازی اور حقیقی کو ڈسکس کر دیجیے گا۔ شعر نمبر 4 تو کوشش کیجیے گا کہ اسے آپ شعر نمبر 5 یہ جو والا ہے، اسے کوشش کیجیے گا کہ اسے آپ مجازی کی طرف نہ لے کے جائیں، کوشش کریں کہ اس کو اس کے حقیقی کی طرف رکھیں، لیکن اگر مجازی کا کوئی پہلو نکال کے آپ بیان کرنا چاہیں تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں۔ باقی ریفرنس 4 بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔